بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کو آج یہاں زحمت دینے کا مقصد متحدہ قومی موومنٹ نے گو کہ اس کی پوری تاریخ کے ساتھ ساتھ یوم آزادی کو منانا بھی شامل رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اس پورے مہینے کو ایام آزادی کے طور پر، ماہ آزادی کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو 1 اگست سے لے کر اور 14 اگست تک MQM کے مرکز سے لے کر ایک UC تک، متحدہ قومی موومنٹ کے تمام شعبہ جات تک، اداروں میں کام کرنے والی لیبر ڈویژن سے لے کر تعلیمی اداروں میں کام کرنے والی APMSO تک، ایلڈر ونگ سے لے کے خواتین ونگ تک، وکلا، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور سندھ بھر میں MQM کے تمام ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل اور شہری اور سیکٹر کے لیول تک ہر جگہ پر متحدہ قومی موومنٹ، بلکہ پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، چاروں صوبوں میں سینکڑوں پروگرام یوم آزادی کی مناسبت سے اور اس کی نسبت سے ہم نے ارینج کیے ہیں، اور آپ لوگوں کو زحمت اس لیے دی کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو اس اپنے ان پروگراموں کی دعوت دے سکیں، اس میں شمولیت کی درخواست کر سکیں، اور آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی ان سے درخواست کر سکیں کہ یہ ایک بڑا اہم سال ہے، اور یہ یوم آزادی معرکہ حق کے ساتھ ایک اہم اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف قومی پس منظر میں بلکہ عالمی تناظر میں بھی یہ سال، اور اس کے ساتھ یوم آزادی کے نسبت سے جو پروگرام پورے پاکستان میں ہونے، اور خاص طور پہ اس ملک کا جو دل ہے، اس کا جو گروتھ کا انجن ہے، کراچی اور سندھ کے شہری علاقے، جہاں پر وہ لوگ آباد ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے وہ ایک بہت بڑی تحریک، ایک بہت بڑی جدوجہد کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اسلام کے نام پر ایک وطن حاصل کر کے دیا تھا۔ تو ہم 1 اگست کو متحدہ قومی موومنٹ کے تمام منتخب نمائندے اور ان کی مرکزی قیادت 1 اگست کو مزار قائد پہ جائیں گے، اور پھر 14 اگست کو تو جو معمول کے مطابق وہاں پہ حاضری ہوتی ہے وہ دی جائے گی۔ باقی 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات یہ MQM کا دہائیوں پرانا ایک جگہ بھی ہے، اور یہ ہمارے روایتوں کا حصہ بن گیا ہے کہ شب آزادی 13 اگست کو نارتھ اعظم آباد میں 5 اسٹار چورنگی پہ ہماری جانب سے ہوگی، اور باقی پروگراموں کی تفصیل ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا ہر شعبہ اس حوالے سے اپنے پروگرام ترتیب دے چکا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے اور اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ فاروق بھائی کوئی اور بات کرنی ہے اس پہ؟ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ سوال حاجی صاحب کرنا چاہیں تو کر لیں جی، یہ ہیڈنگ نہیں بننی چاہیے، آپ کے سوال جواب اصل تو یہ ہے جی۔ 14 اگست کا پروگرام تو ہر پاکستانی اور ہر شہری اور ہر سیاسی جماعت مناتی ہے، یہ کیا وجہ رہی کہ آج آپ کو پریس کانفرنس کرنا؟ ہمیں تو دیکھیں نا، وفاداری کے سرٹیفکیٹ ہمیں دینے چاہیے، ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہیڈ لائن مل جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ غالب بھائی، یہ اسٹریٹ کرائم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روک تھام کے لیے حکومت اقدامات نہیں اٹھا رہی؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو خاص طور پہ ہمارے MPs ہیں اور وہاں پہ ہماری جو قیادت ہے وہ اس حوالے سے حکومت سے براہ راست مذاکرات بھی کر رہی ہے، ایوانوں میں بات بھی کر رہی ہے، اور یہ تیاری بھی کر رہی ہے
کہ عدالتوں میں جائیں گے اور اگر سڑکوں پہ آنا پڑا تو سڑکوں پہ آئیں گے. اس شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے, ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ہے, اور اس حوالے سے ہمیں ہمارا اب تک کا اس لرزتی ہوئی جمہوریت کو سہارا دینے کا ہم نے اپنے طرف سے تمام حجت تمام کر رکھی ہے. لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ وقت سے پہلے جن کے ہاتھ میں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس صوبے کے اندر, اس کو نظم و نسق چلانے, اس کی جی ڈی پی میں اس کے بجٹ بنانے میں اور 100% اختیار ہے, اب ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے. خالد بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے 14 اگست کی بات کی, پاکستان کی پارٹی کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, آپ کی بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی, لیکن ایک سیاسی جماعت ایسی بھی ہے جو 5 اگست کی تیاری کر رہی ہے, اور وہ یہ جو شکل ہے ان کی وہ جشن آزادی سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ اپنے قائد کی رہائی کے حوالے سے ہے. تو آپ کیا میسج دیں گے؟ جناب فرق بڑا ظاہر ہے جی, یہ مصنوعی طریقے سے بنائی گئی جماعتوں کا آخری اینڈ یہی ہوتا ہے, اور جنہوں نے اپنے آپ کو پیدائشی جن پہ وفاداری کے اسٹیکر لگے تھے, اب دیکھیے اقدامات سے پتہ لگ جاتا ہے. ہم تو برے ترین دور میں بھی شہر کے اندر پرچم کشائی اور لوگوں کے گھروں میں پرچم لگوانے میں, جب ہم روپوش تھے تو ہمارا فلیگ روپوش نہیں تھا اس شہر میں, وہ لگ رہا تھا گلی گلی کوچے کوچے اور محلے محلے میں. یہ ہم ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم مجبور وفا بھی ہیں اور اس کو اپنے پر فرض بھی سمجھتے ہیں. جشن آزادی مشن آزادی کے ساتھ مشروط ہے جی. جی ہمیں اپنے اجداد کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم. جشن آزادی کا آپ نے لفظ استعمال کیا, ہاں. کہاں سے آپ آزادی چاہتے ہیں اور کون سا مشن ہے آپ کا؟ مشن جو جس وجہ سے پاکستان کو آزاد کرایا گیا ہے, ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنانے کے لیے, اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلانے کے لیے, اور آزادی کا وہ احساس جو نعرہ نہ ہو ہر دل میں اترا ہوا ہو. آپ کو 1 سال ہونے کو باقی حکومت کے ساتھ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے, ایک وزارت سے آپ لوگوں کی وزارتوں کی تعداد بڑھ گئی. کراچی کے حوالے سے معاہدہ کیا تھا, اس کا کیا بنا؟ کیا وزیر اعظم سے کوئی سوال کبھی کیا ہے؟ کراچی کے معاہدے کا آپ لوگوں کا کیا ہوا؟ جی کراچی کے معاہدے پہ K4 پہ کام ہو رہا ہے, اکیلے ہم ہی لگے ہوئے تھے, اور ہم نے انہی وفاقی حکومتوں سے جو 70 سال میں کام نہیں ہوا تھا نا, سینسس کا وقت بڑھا کر, اور پھر اس کے اندر جو وارداتیں ہو رہی تھیں ان کو درست کروا کر کم سے کم آدھا کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی آدھی جو آبادی لاپتہ تھی اس کو ہم نے بازیاب کروایا ہے, اور آدھی کیا. انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ مردم شماری ہو اور باقی لوگوں کو بھی بازیاب کروائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے آخری سوال. باتیں چل رہی ہیں کہ اگست میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے یا عنقریب جو ہے ہمارے اندر یا کہیں اور؟ کہیں پہ اچھا ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ اس سال کی مئی نے بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی ہیں. اب پاکستان کو بڑا موقع ملا ہے کہ عالمی منظرنامے میں اپنا کردار ادا کرے, تو کسی طرح بھی پاکستان کو ایک بہت بڑا موقع ملا ہے, اور ہم نے اگر سیاسی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دی تو پھر یہ موقع ہم کھو دیں گے. شکریہ بہت بہت.